السلام علیکم محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم عالم اسلام کی مشہور شخصیات کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کی زندگی کے متعلق اور ان کے خدمات کے متعلق آپ حضرات کو ہم متعارف کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ عزت دی اور ماشاءاللہ نوجوان عالم ہیں اور اس وقت ہانگ کانگ کی کولون مسجد کے چیف امام ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن اس وقت یہ ہانگ کانگ میں موجود ہیں۔ ان کا نام مفتی محمد ارشد ہے۔ پاکستان میں بہت سارے حضرات ان کو جانتے ہوں گے۔ آج ہم ان کے ساتھ ایک نشست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے زندگی کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں اور ہانگ کانگ کے بارے میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے۔ سب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے وقت نکالنے کا آپ کی مہربانی۔ آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سب یہ جو ہمارا انٹرویو ہے یہ تھوڑا سا باقی چینلز کے انٹرویو سے ہٹ کر ہے۔ ہم زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جن شخصیات سے ہم میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں ان کو متعارف کرواتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے زیادہ اس کو فوکس رکھیں۔ تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے اس حوالے سے ہوگا کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ پھر ہم اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی عبدالمتین صاحب، اور میں آپ کی وساطت سے میسج ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کا انٹرویو شائع کرنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ میں محمد ارشد میرا نام ہے اور میں مولانا رشید احمد مرحوم کا بیٹا ہوں۔ مولانا رشید احمد کا تعلق شجاع آباد سے تھا اور شجاع آباد کے مضافات میں ایک گاؤں ہے منسے والا۔ بیسیکلی ہمارے والد صاحب اور ہمارے دادا کا تعلق وہاں سے تھا۔ ہمارے دادا مولانا عبدالخالق صاحب تھے جو براہ راست شاگرد تھے حضرت مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم دہلی کے۔ تو جامعہ امینیہ میں وہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے مجھے بھی وہ جگہ دکھائی، میں بھی دیکھ کے آیا وہ جگہ۔ تو ہمارے والد صاحب جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے فاضل ہیں۔ وہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے اور پھر ان کے ساتھ تعلق بھی رہا۔ میں خود شجاع آباد میں ہی زیادہ تر میری تعلیم ہوئی۔ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہمارے والد صاحب نے قائم کیا تھا، مدرسہ فاروقیہ تھا، اب جامعہ فاروقیہ کہلاتا ہے۔ تو جامعہ فاروقیہ میں موقوف علیہ تک میں نے پڑھا ہے، یعنی گریجویشن سے 2 سال پہلے تک۔ پھر مشکات شریف کے لیے میں چلا گیا تھا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ تو 1 سال وہاں گزارا، پھر میں ملتان آ گیا تھا۔ تو جامعہ خیر المدارس ملتان سے 1987-88 میں فراغت ہوئی۔ اس میں ایک چیز رہ گئی، عائش کس سن میں ہوئی؟ جی میں جو ہے 66 میں میری پیدائش ہوئی۔ اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آپ؟ سب سے بڑا میں ہوں۔ اچھا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ مولانا زبیر احمد صدیقی ہیں جو ناظم ہیں جنوبی پنجاب کے، وفاق مدارس عربیہ پاکستان کے۔ پھر مفتی محمد طیب ہیں، 3 ہم بھائی ہیں اور 4 بہنیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جو آپ بتایا کہ آپ نے پھر جامعہ خیر امدادیہ فیصل آباد سے، تو وہیں سے آپ نے فراغت لی، دورہ حدیث وہیں سے کیا آپ نے؟ جامعہ خیر المدارس ملتان سے تھا اور پھر مفتی عبدالستار صاحب کے ساتھ وقت گزرا ہے جو ظاہر مفتی تھے بڑے خیر المدارس ملتان کے، اور ساتھ میری اسکولنگ بھی چلتی رہی۔ میں میٹرک میں نے ریگولر کیا، ایف اے بھی ریگولر کیا، بلکہ میں نے ٹاپ کیا۔ آج بھی اسکول کالج میں بورڈ پہ میرا نام ہے۔ پھر میں نے داخلہ لیا تھا بہاؤالدین زکیہ یونیورسٹی میں دورے والے سال میں، تو 4 سالہ کورس ہوتا تھا ایم اے کا، پھر وہ میں نے مکمل کیا، ایم اے وہاں سے کیا۔ پھر 1990 میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا تھا بطور
امام و خطیب. تو 1990 سے 1993 تک میں پاکستان آرمی میں تھا، اور اس میں بھی الحمدللہ پاکستان آرمی کے جو خطبہ کا کورس ہوتا ہے اس میں میں نے ٹاپ کیا تھا تمام. اس میں الحمدللہ پھر پاکستان آرمی نے مجھے عمرہ کرایا، اور یہ ہمارے خاندان میں کسی فرد کا پہلا سفر تھا حجاز شریف کا. تو پھر خیر میں نے شجاع آباد تک یہ تعلیم حاصل کی، ساتھ ساتھ مدرسے میں پڑھتے رہے، اسکول بھی پڑھتے رہے. پھر خل مدارس میں جب گیا تو وہاں پھر بہاؤالدین زکیہ یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لے لیا تھا میں اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام میں، جو 4 سال تھا. اور یہ بھی ایک اچھا کہیں حسن اتفاق کہیں کہ میری جو پہلی پوسٹنگ تھی پاکستان آرمی کی وہ ملتان میں تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کر لی تھی کہ میری تعلیم ہے تو میں وہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے اسٹیشن وہی دے دیا، ملتان دے دیا تھا. ملتان میں 1990 سے 93 تک رہا پاکستان آرمی میں، اور 1992 یعنی 1992 میں نے ایم اے مکمل کیا. اور جیسے میرا ایم اے مکمل ہوا تو مجھے پاکستان ایئر فورس میں کمیشن مل گیا ایجوکیشن برانچ میں. تو پھر میں پاکستان آرمی میں ایئر فورس میں آ گیا. یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ عموماً جو حضرات مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہاں سے 8 سال کا تعلیمی پورا کرتے ہیں، اس کی سند غالباً ایم اے کے برابر ہوتی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے پھر یونیورسٹی سے ایم اے کیوں کیا؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں پہلے حفظ کروایا، اور حفظ کرانے کے بعد اسکول بھیجا. اور الحمدللہ اسکول ہم چونکہ حفظ کی وجہ سے ذہن کھل جاتا ہے تو جلدی جلدی پرائمری، پھر مڈل 2 سال میں پرائمری کیا. تو یہ چلتے رہے. والد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بس لکھنا پڑھنا جان لے، اصل تو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو جب میں نے مڈل میں امتحان پاس کیا تو اسکول کے اساتذہ جو کچھ دین سے لگاؤ بھی رکھتے تھے، والد صاحب کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا. شہر کی ایک بڑی شخصیت تھے ہمارے والد صاحب مولانا رشید احمد صاحب، اور شہر کی جو بڑی مسجد ہے اس میں امام و خطیب بھی تھے اور اپنا ادارہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں صلاحیت ہے تو اس کو آپ اسکول چلائیں. پھر خیر ہمارے ٹیچرز کا اصرار تھا کہ سائنس پڑھیں، ہمارے والد صاحب کا تھا کہ نہیں، ہم نے تو اس سے دین کا کام لینا ہے. تو لہٰذا میں نے آرٹس میں داخلہ لیا، اور وہ بھی آخر میں یعنی 9th کلاس کے آخر میں جا کے مجھے داخلہ دلوایا گیا. پھر خیر جب میٹرک کیا تو پھر میں میٹرک میں اپنی کلاس میں نے ٹاپ کیا تھا، بلکہ پورے ملتان بورڈ میں کچھ جو اوپر والی کچھ نمبر ہوتے ہیں اس میں تھا. ٹاپ میں تو نہیں تھا لیکن اس میں اخباروں میں بھی آیا تھا اس دور کے اندر. تو اس کی وجہ سے پھر چھوڑ دیا. والد صاحب نے کہا چونکہ کتابیں پڑھنی ہیں، اور ہم کتابوں کے لیے چلے گئے. لیکن پھر استادوں کا اصرار تھا کہ آپ ان کو آگے چلنے دیں. پھر خیر میں نے کالج میں داخلہ لیا، اور ساتھ ہی یہ ہوتا تھا کہ صبح اور شام ہماری دینی کتابوں کا سلسلہ جاری رہتا، اور دن میں کالج چلے جاتے. تو خیر ایف اے تک تو یوں ہی چلا. اس کے بعد پھر میں نے 1.5 سال مکمل، تقریباً 1.5-2 سال پورا یعنی موقوف علیہ اور دور حدیث میں نے صرف کتابوں کو وقت دیا. اس میں پھر یونیورسٹی چلے گئے. تو اس میں یہ تھا کہ ایک شوق تھا کہ وہ بھی دیکھیں اور یہ بھی، اور دینی تعلیم حاصل کر کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی تعلیم میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں بہت آسان لگتی تھی، مشکل نہیں ہوتی تھی. اور پھر ہمارے سبجیکٹ بھی عربی اسلامیات تھے. تاہم یہ ہے کہ میں نے اپنے شوق سے میں نے ڈبل بی اے کیا ہے. لوگ ایم اے ڈبل کرتے ہیں، میں نے بی اے اکنامکس میں بھی کیا ہے، پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کے ساتھ بھی کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی باقی جو انگریزی اور عربی اور باقی مضامین اسلامیات کے وہ بھی تھے، وہ بھی کیے. پھر یہ ہے کہ ایک ریگولر پڑھنے کا ہمیں موقع ملا، بجائے اس کے کہ پرائیویٹ کریں. تو ایم اے تک ہم نے یہ ریگولر تعلیم حاصل کی. ہر بچے کا شروع سے ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے. آپ کا کیا ذہن تھا؟ ایک خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، یہی، باقی کوئی اسپیسیفک عہدہ ذہن میں نہیں تھا. اتنا یہ تھا کہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزاریں اور کسی باعزت جگہ پہ پہنچ جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی خدمت کر سکیں. جو سب سے بڑی چیز مجھے آج بھی یاد ہے، جو دل سے دعا نکلتی تھی، یا اللہ عزت والی روزی دینا.
اور پھر بعض مشکلات جو اس دور کے علماء کو بالخصوص پیش آ کرتی تھیں کسی ادارے کو چلانے میں، تو وہ ہمارے سامنے تھیں. تو ان مشکلات سے ایک طرح کا یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ مشکلات ہمیں نہ پیش کے، ایک ذہن میں یہ تھا کہ کوئی وقار انداز سے کوئی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے. جتنی آپ نے تعلیمی اپنی زندگی گزاری، چاہے وہ 8 سال کا درس نظامی رہا یا اس کے بعد آپ کی کالج اور یونیورسٹی کی لائف، کوئی آپ کے ایسے اساتذہ جن کا آپ بطور خاص ذکر کرنا چاہیں، جن سے زیادہ انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، یا کچھ ایسے مشہور اساتذہ ان میں سے کوئی؟ جی، خیر مدارس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا شریف کشمیری صاحب ہمارے وہ استاد تھے، اور براہ راست حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہمیں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری سبق پڑھایا. اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. مولانا صدیق صاحب تھے، وہ بھی اس دور میں ہمارے استاد تھے. قاری حنیف جلندری صاحب، یہ ابتدا تھی ان کی، ان سے بھی ہم نے سبق پڑھا ہے، فقہ کا بھی اور حدیث کا بھی. تو اسکولوں میں ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں تعلق رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے باقی پروفیسرز تھے جو مختلف مکتب فکر کے تھے، ان کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق رہا ہے. کیا مدارس کے جو علماء ہیں یا اساتذہ ہیں، انہوں نے آپ کو جب اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج کا ساتھ ایجوکیشن شروع کی، کیا وہ انکریج کرتے ہیں ان کاموں؟ نہ پسند کیا جاتا تھا. اب یہ وجہ تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن جو بظاہر یہ ہے کہ ایک تفریق پیدا کی گئی تھی، اس کے اثرات آج تک آ رہے ہیں. اب شاید کچھ کم ہوئے ہیں کہ مسٹر اور ملا کی جو ایک تفریق اور ایک تقسیم تھی. دوسرا یہ کہ خود درس نظامی کی جو تعلیم ہے یہ وقت مانگتی ہے، اور شاید کسی دوسری تعلیم میں انگیج ہونا یہ اس کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا. شاید اس وجہ سے اساتذہ یہ کہتے ہوں گے. دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کالج یونیورسٹیوں کے اپنے اثرات ہیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں طلباء پر. تو مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء کا اپنا ایک ماحول اور اثرات ہوتے ہیں. تو شاید دینی مدارس کے اساتذہ نہیں چاہتے کہ ان کے مدرسوں سے فارغ ہونے والے بچوں پر باہر کے اثرات غالب آئیں. شاید یہ دنیا بھر کے اندر ہر ادارہ، ہر خاندان یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو خاندانی ویلیوز ہیں، یا ادارے یہ چاہتے ہیں اس ادارے کا جو اپنا ایک ماحول ہے وہ محفوظ رہے. اسی طرح ہر ملک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو مدارس کا اپنا کلچر ہے، اسکول کالج کا اپنا کلچر ہے. تو شاید ہمارے مدارس کے اساتذہ یہ چاہتے ہوں کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ اس میں پیورٹی رہے. اسی طرح اسکول کالج والے، جبکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک ہی ملک کے ہم باشندے ہیں، وہ ان کو بالکل الگ نہیں کیا جا سکتا جو اسکول کالج والے ہیں، اور اسی طرح مدارس والے بالکل ان سے ٹوٹ کے کٹ کے نہیں رہ سکتے. بہرحال برج بنانے کی ضرورت ہے. یہ ان سے فائدہ لیں اور ان کو فائدہ دیں، اسی طرح وہ بھی ایک دوسرے سے فائدہ لیں. تو ہر ایک کا اپنا فیلڈ، اپنا میدان ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے یہ جو گیپ ہے اس کو کم کرنا. آپ نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جی میں عرض کر رہا تھا 88 میں پھر ہماری شادی بھی ہو گئی، دور حدیث والے سال میں. تو شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کچھ ذمہ داری بھی سر پہ آ جاتی ہے. اگرچہ ہمارے والد صاحب نے کبھی یہ کہا نہیں تھا کہ آپ اپنی کچھ سلسلہ روزگار کا شروع کریں، اور تعلیم بھی جاری تھی، اخراجات یقیناً ہوتے تھے. تو اس دور میں پھر یہ ہوا، والد صاحب نے پہلے کوشش کی کہ عربی ٹیچر لگ جائیں کہیں پہ، لیکن وہ شاید کامیابی نہیں ہو سکی. پھر سعید الرحمان صاحب ہوتے تھے اسلام آباد راولپنڈی میں، انتقال کر گئے، چھچ کے اٹک کے تھے. تو ان کی کوششوں سے پاکستان آرمی میں میرے کاغذات گئے تھے. تو وہاں میری پھر سلیکشن ہو گئی، انٹرویو ہوا، ٹیسٹ ویسٹ ہوا، اس میں الحمدللہ کامیابی ہوئی. تو پھر وہاں پہ سلیکشن ہوگی. تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو امامت، خطابت ہے،
یہ میں نے سول کے اندر وہ کام نہیں کیا کسی مسجد میں یا کسی، البتہ یوں ہوتا تھا کہ خود اپنے والد صاحب کی ذمہ داری میں کچھ مساجد تھیں کچھ، تو جمعہ ہم نے پڑھانا شروع کر دیا تھا بہت پہلے ہی سے، اسی طرح قرآن کریم سنانا شروع کر دیا تھا جب سے بالغ ہوئے تراویح کے اندر، لیکن مستقل کوئی ذمہ دار کی حیثیت سے یا سروس کی حیثیت سے کہیں کام نہیں کیا تھا۔ حافظ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے قرآن ہی حفظ کیا تھا اسکول۔ کتنے عرصے میں آپ نے قرآن لیا؟ اب میرا خیال ہے چونکہ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو ہم مدرسے میں تھے، قرآن حفظ کر رہے تھے، تو حفظ کرنے کے بعد پھر ہم اسکولوں میں گئے ہیں، تو غالباً مجھے یاد ہے کہ 10-11 سال کی عمر تھی جب میں نے قرآن کریم مکمل کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں تراویح کے اندر قرآن ایک لڑکا سنا سکتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، کم از کم 15 سال کی عمر ہے، تو 15 سال کی عمر میری نہیں ہوئی تو 3 مصلے یا 3 تراویح میں نے کسی کے پیچھے سامع کی حیثیت سے سنے تھے، پھر جب عمر پوری ہوئی تھی تو پھر پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو سوائے 1 سال کے ہر سال الحمدللہ تراویح میں سنانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آرمی جوائن کی، پھر آپ نے بتایا کہ آپ ایئر فورس میں، جی ہاں، پھر میں ایئر فورس میں، وہاں آپ کتنا عرصہ رہے اور اس کے بعد پھر آگے؟ جی ایئر فورس میں نے کمیشن لیا تھا 1993 میں، تو 1993 میں پھر کورس کیا رسال پور اکیڈمی میں، اس کے بعد پھر کوئٹہ 4 سال گزارے اور 4 سال پھر راولپنڈی یعنی ایئر ہیڈ کوارٹر کے قریب پی ایف بیس چکلالہ میں یہ وقت گزارا، تو اسی دوران ایم فل کا بھی سلسلہ شروع کیا، تو تھیسس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، پھر یہاں پہ آگے یا تھیسس کا عنوان تھا کہ تفسیر ماجدی اور تفسیر حقانی کا تقابلی مطالعہ مسیحی عقائد کی روشنی میں، اور اس پہ کچھ کام بھی ہوا تھا، باقی جو تھیسس سے پہلے ہوتا ہے کلاسز ہوتی ہیں، ورک ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہاں سے کیا؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ ہانگ کانگ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ جی ہاں، پاکستان، شجاعت اور بالکل جی ہاں، بس دیکھیں فوج میں بھی جب ہم گئے تو ہمارے خاندان کا کوئی آدمی فوج میں نہیں تھا، تو خیر ایئر فورس میں بھی ہمارے خاندان کا جب میں نے جوائن کیا اس وقت تک خاندان کا یا دوستوں میں کوئی بھی نہیں تھا، گویا میں ابتدا کی میں نے۔ اب جب ہانگ کانگ کا یوں بنا کہ میں چکلالہ میں ہوتا تھا اور یہاں ایک دوست آیا کرتے ہیں، بزرگ شاید آپ جانتے ہوں گے، واہ کینٹ کے مولانا صدیق صاحب، تو وہ ہر سال یہاں پہ آتے تھے اپنے ادارے کے سلسلے میں، ان کے یہاں پہ دوست تھے، تو جب یہاں پہ یہ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے پرپوز کیا ان کو کہ ایسے بندے کو یہاں پہ لے آیا جائے جس کو مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک تجربہ ہو، تو اس میں پھر انہوں نے پرپوز کیا کہ جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کو تجربہ ہوتا ہے، چونکہ فوج کے اندر مختلف سوچ کے مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وہ دینی کام کرتے ہیں، تو وہ شاید بہتر ہوگا۔ تو پھر میرے پاس جو خطیب تھے ایک، میں چونکہ آفیسر انچارج تھا خطبہ کا، ائمہ کا، تو ان کو انہوں نے آفر کی، تو انہوں نے خیر مجھے کہا کہ آپ کو اگر شوق ہو تو آپ باہر چلے جائیں، میں نے کہا چلو جا کے دیکھ آتے ہیں، اور نہ بھی جوائن کیا کم از کم باہر کا ایک سفر ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، تو وہ ذریعہ بنے مولانا صدیق صاحب واہ کینٹ والے، تو خیر پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ پھر لے آئے سن 2000، تو 2000 میں میں یہاں پہ آیا، یہاں جمعہ پڑھایا، اب آپ سے ملا، انٹرویو ہوئے، تو انہوں نے آفر کر دی کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں۔ خیر اس وقت تو میں چلا گیا، انہوں نے پھر اپنی کاغذی کارروائی مکمل کی، ویزا وغیرہ نکلوایا، تو پھر میں 2001 جنوری میں یہاں پہ منتقل ہو گیا۔ تب سے آپ اب 2016 تک جا یہیں پر ہیں اسی مسجد، صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے یہاں سینئر امام کی حیثیت تھی، تو پھر تمام ہانگ کانگ کے چیف امام ہانگ کانگ کی حیثیت سے پھر 5 سال کے بعد موقع ملا۔ آپ کی فیملی بھی اب آپ کے ساتھ ہے؟ فیملی شروع سے ہی میرے ساتھ تھی، بلکہ 2001 میں جب میں آیا تھا تو اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ ہی آیا تھا۔ بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آپ بنیادی طور پر جو پاکستان سے ہانگ کانگ آئے
وہ صرف امامت اور کتابت کے لیے آئے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ تھی؟ دیکھیں جب میں انٹرویو کے لیے یہاں پہ آیا نا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جو جگہ ہے یہ کام کا ایک اچھا میدان ہے. عہدوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً ایئر فورس ایک اچھی جگہ تھی. ہمارے جو ساتھی تھے بلکہ جونیئر تھے آج وہ کرنل ہو گئے عہدے کے حساب سے. تو وہ کیا فوج کا اپنا ایک ماحول اور ایک اپنا چارم اور ایک اپنی اٹریکشن ہے, جاذبیت ہے. لیکن کام کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ بہت اچھا ہے. اور پھر ہمارے والد صاحب کی ایک جو سوچ تھی میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی سادہ متواضع عاجز آدمی تھے. وہ یہ کہتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سکول کیوں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ایک دور ایسا تھا کہ عیب سمجھا جاتا تھا, اور بالخصوص ایک دیندار یا ایک عالم کا بچہ جب سکول کی طرف جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان سے کوئی اپنی دین کا کام لے. تو وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہاں مجھے اس کا کافی فائدہ ہوا, اس تعلیم کا بھی. تو اس لحاظ سے میں جب یہاں آیا میں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں ایک طلب تھی اور ایک محبت میں نے محسوس کی, اور دوسرا یہ کہ کام کا ایک میدان دیکھا. تو پھر وہاں میں نے ریزائن کیا, ریٹائرمنٹ نہیں لی, کیونکہ 2 سال اور کام کرتا تو مجھے ریٹائرمنٹ مل جانا تھی, لیکن وقت نہیں تھا ان کے پاس. تو اسی لیے میں نے وہاں سے ریزائن کر کے پھر یہاں اس مسجد میں کو جوائن کیا. آپ کو سن 2011 سے لے کر سن 2016 تک تقریباً کوئی اتنا لمبا ٹینیور یہاں پہ ہو چکا ہے 2001 سے. جی, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ مسلمان کتنے اسٹرانگ ہیں, یا مسلمان یہاں پہ کیا مزید آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ بہت لمبے سوالات آپ نے کر لیے ہیں. 2001 میں آیا تھا تو اس وقت یہاں پر مجھ سے پہلے قاری طیب صاحب ہوتے تھے جو یوں سمجھیے کہ مکمل عالم دین تھے. یہاں 11 سال انہوں نے گزارے. تو ان کے جانے کے کوئی 1.5 سال یا 1.25 سال بعد میں یہاں پہ آیا تھا اس جگہ پہ. تو اس میں ان کا اپنا ایک ذوق اور شوق تھا. میری یہ سوچ تھی کہ میں نے یہاں آنے کے بعد میں نے غیر مسلموں میں کام کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے جنوری 2001 میں آیا ہوں تو ستمبر کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے جو 9/11 مشہور ہے. اور لیکن 9/11 سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں ہانگ کانگ انٹرنیشنل اسکول ہے جو امریکن اسکول ہے وہاں پہ جا چکا تھا. وہاں پہ انہوں نے ہمیں بلایا, ایک یہودی کو بلایا, ایک عیسائی کو بھی بلایا, اور پہلے ٹاپک انہوں نے دیا موزس ان اسلام, موزس ان جوڈیزم, موزس ان کرسچینٹی. ہر یعنی کرسچن نے اپنے حساب سے اس پر بات کی, بچوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے تھے, تعلیم دے رہے. تو وہاں سے ایک ابتدا ہوئی, اس تعارف ہوا. پھر 9/11 کے بعد جو حالات آئے دنیا بھر میں آپ بھی اس سے واقف ہیں. الحمدللہ ہانگ کانگ اس سے محفوظ رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لنک بن چکا تھا ریلیجیس کمیونٹی کے ساتھ ہانگ کانگ کی, چاہے وہ عیسائی تھے, یہودی تھے, ہندو تھے. تو ایک ربط اور ایک تعلق بن چکا تھا جس کی وجہ سے حکومت بھی اور ادارے بھی مطمئن تھے کہ یہاں پہ مسلمان ایک پرامن شہری ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جو تشدد یا یوں سمجھیے تباہی کی سوچ ہو, وہ نہیں ہے. تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی بھی کچھ بڑی ہے, اور ساتھ ہی پاکستان سے باقی لوگ بھی آنا شروع ہوئے. اب کچھ باقی تنظیموں نے اپنے وہ کھولنا شروع کیے. پاکستان سے جب افراد آتے ہیں نا تو وہ صرف وہ جسم نہیں آتا, سوچ بھی آتی ہے. وہ جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ. تو پاکستان سے یہاں جب چیزیں افراد آئے تو وہ جماعتیں بھی آئیں, سوچ بھی آئی, اور وہ جو کمزوریاں ہیں ہماری ملک کے اندر فرقہ واریت کے حوالے سے, تنگ نظری کے حوالے سے, ساتھ ساتھ وہ بھی یہاً پہ آئیں. تو اب پہلے یہ مسائل نہیں ہوتے تھے. اب اگرچہ ابھی بھی الحمدللہ یہاں مقابلتاً ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن بہرحال مسائل
نظر آ رہے ہیں مستقبل کے حساب سے کہ اختلافات کے حوالے سے. اگر اللہ کرے ہر ادارے کی جو قیادت ہے اس کو اچھی سوچ ہونی چاہیے اور وہ اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ یہاں اس علاقے میں نہ کریں, ورنہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے صرف پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کریں کہ کیا تنگ نظری اور فرقہ واریت کا مسئلہ صرف پاکستان کی حد تک ہے, باقی اسلامی ملک کے جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے؟ بڑا اہم سوال کیا. اکثریت ہماری لوگوں کی ہے. ہانگ کانگ میں مسلمان, پاکستان زیادہ اکثریت میں. پاکستان کی جہاں کمزوریاں خوبیاں بھی بہت ہیں. پاکستان کی خوبی یہ ہے کہ پاکستان کا آدمی مسجد سے محبت رکھتا ہے, دین سے ایک تعلق رکھتا ہے. تو پھر یہاں پر مسجدوں میں آپ کسی بھی مسجد مدرسے میں چلے جائیں, آپ کو 90 سے 95% نمازی پاکستانی ملیں گے. تو جب اکثریت ان کی ہے, جتنے باقی ادارے اس وقت جو 2 درجن مدرسے ہیں ان 5-6 مسجدوں کے علاوہ ہانگ کانگ کے اندر, وہ سب کے سب سوائے 2 کے سب پاکستانیوں نے کھولے ہوئے. 2 ہیں وہ ترکیوں نے کیوں, اور ترکیوں میں جو یہاں پہ ان کا لوگ ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں, کوآپریٹ لیتے ہیں, کوئی ایسی ان میں وہ بات نہیں ہے. یقیناً اختلافات ہر جگہ ہیں. اچھا, پھر یہاں جو میں نے سیکھا ہے, کرسچن ہمیں بلاتے تھے, یہاں پہ ایک بڑا چرچ ہے سینٹ جان, تو میں نے وہ وہاں پہ دیکھا کہ وہ ایک ظاہر ہر چرچ کی اپنی ایک پہچان ہے, اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, کسی نہ کسی فرقے سے اس کا بھی تعلق ہے, لیکن اس نے مختلف فرقوں کے جو پریسٹ ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے. ایک مشترکہ ہے, مسلمان کو بھی بلایا ہوا, یہودی کو بلایا ہوا. تو یہ چیز ان کے اندر ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے. میرے پاس ایک پریسٹ آیا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھو مجھے پتہ ہے آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ کو پتہ ہے میرا یہ عقیدہ ہے, ہم ایک دوسرے کو اختلافات کے ساتھ قبول کریں. یہ اگر یہ چاہیں کہ نہیں آپ میرے طریقے پہ آ جاؤ, یا وہ چاہے کہ میں اس کے طریقے پہ چلے جاؤں, یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ہمارا یہاں پہ ایک مشترکہ ایک پروگرام ہوا تھا تمام اپنے مسلمانوں کا اس مسجد کے اندر, اس کے اندر بھی میں نے ساتھیوں سے کہا. ایک آدمی نے یہ پرپوزل دی کہ جی اتحاد چاہتے ہو تو مفتی صاحب میلاد النبی کے جلوس میں آ جائیں. اس نے اپنی بات کر لی. میں نے انہیں کہا دیکھو دنیا بھر میں یہ اصول نہیں ہوتا اتحاد و یگانگت کا کہ آپ میرے طریقے پہ آ جاؤ. جب طریقے پہ آ جاؤں وہ تو اتحاد تو نہ ہوا, وہ تو ایک اشتراک ہوا, وہ تو شمولیت ہوئی. جب اتحاد نام ہے کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, جس حد تک آپ اکٹھے ہو سکتے ہو اکٹھے ہو جاؤ, اور یہی ہوتا ہے. اور مجھے بھی پتہ ہے آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کو اپنی سوچ مبارک, مجھے اپنی سوچ مبارک, مجھے اپنا فکر مبارک, آپ کو اپنی فکر مبارک. اگر اکٹھے ہونا ہے تو برداشت کرنا ہوگا, اور بالخصوص غیر مسلم ملکوں کے اندر. تو یہ یہاں کا ایک فنومینا ہے, یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں کا جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے اس میں ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پیچھے, ان کو مزید تعلیم میں جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اچھی خاصی تعداد ہمارے لوگوں کی ماضی میں وہ واچ مین کے طور پر, سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بزنس میں آئے ہیں, کچھ لوگوں نے اپنی تجارت, کچھ نے اچھا جاب بھی حاصل کی ہے, لیکن ابھی بھی ضرورت ہے, ہمارے اپنے ادارے نہیں ہیں تعلیم. آپ نے ایک چیز یہ کہی تعلیمی حوالے سے کہ عصری تعلیم کی بھی یہاں ضرورت ہے, لیکن سب ایک چیز آپ نہیں سوچتے کہ جس طرح کا نظام تعلیم, جس طرح کے تعلیمی ادارے غیر مسلم ممالک میں ہیں, اگر مسلمان اپنے بچوں کو انہی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں تو اس کے اثرات, وہ ماحول کے اثرات ان بچوں میں منتقل نہیں ہوں گے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے عبد المتین صاحب, جہاں پہ انسان رہتا ہے نا وہاں پہ کامیاب شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس معاشرے کے اندر گھلنا ملنا ہوگا, انٹیگریٹ کرنا ہوگا. یا تو آپ اتنی قوت ہیں کہ اس
پوری سوسائٹی کو آپ اپنی اندر ضم کر لیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. ہم مسلمان یہاں پر 2% ہوں گے، 1% سے 2% کے درمیان ہماری آبادی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام نے جس حد تک اجازت دی ہے آپ کو انٹیگریٹ ہونے کی، کسی سوسائٹی کے اندر رہنے کی، وہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ یہود کا طریقہ ہے جو گزشتہ 4000 سالوں سے انہوں نے اپنایا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسلام پھیلا ہی اسی طرح ہے کہ وہ ہر معاشرے میں گئے ہیں تو اس کا جز بن گئے. اب میں اور آپ برے صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، عرب تو نہیں ہے نا، لیکن ہمارے اندر لباس میں، کھانے پینے میں چھاپ مقامی علاقے کی ہے. تو جب تک آپ اندر نہیں جائیں گے تو اس وقت تک آپ کسی کو اپنے سے متاثر کیسے کر پائیں گے؟ تو اس لیے وہ ایک ضرورت ہے. باقی رہا اس کے اثرات سے بچانا، وہ ہے ہمارا اسلام کا مضبوط خاندانی نظام. جب ہم مضبوط خاندانی نظام کہتے ہیں تو اس کا صرف اثر تعلقات تک نہیں ہے، اس کا مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ جب صبح کو اٹھے گا گھر کا ایک بندہ اور نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو بچہ بھی دیکھے گا. چلو عمر کے خاص حصے تک ہو سکتا ہے بچہ اس کو فالو نہ کرے، لیکن بالآخر ایک نہ ایک دن وہ بھی اس راستے پہ آ جاتا ہے. ہاں، اس کے لیے دینی جو ہمارا ایک ماحول ہے، کلچر ہے، ویلیوز ہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے دینی ادارے جو یہاں پہ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. باقی اسکول کی ایک جو تعلیم ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہر بندے کو، ہر مسلمان بچے کو عالم نہیں بنا سکتے. دیندار بنانا ضروری ہے، عالم بنانا ضروری نہیں ہے. اور اگر عالم بنا کے ہم ان سے صرف امام خطابت کا کام لیں تو جگہ نہیں ہے. آج اس وقت میں جانتا ہوں 5 سے 7 عالم ہانگ کانگ میں موجود ہیں جو سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو صفائی کی کام کر رہے ہیں. اب 8 سال ان بیچاروں نے دینی تعلیم کے حصول میں تو لگا دیے، لیکن کچھ جگہ نہیں ملی ان کو یہاں پر. تو جب پھر کسی بھی فیلڈ کے اندر افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ویلیو کم ہو جاتی. آپ کی بات ٹھیک ہے، تعلیمی نظام عصری جو بھی ہو اس کا حصہ بننا چاہیے، اس سے کٹ کر تو نہیں رہا جا سکتا. لیکن جتنا ویسٹ کے اندر اور خصوصاً یورپ میں اور یو کے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو بھی مسلمان ہیں انہوں نے اپنے ایسے اسکول بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، عصری تعلیم دلواتے ہیں، تاکہ وہ اس نظام سے اور اس ماحول سے بچ جائیں. تو کیا ہانگ کانگ میں بھی ایسا کچھ سلسلہ ہے؟ یہی میں چاہ رہا تھا، اسی پوائنٹ پہ میں آ رہا تھا جیسے آپ نے متین صاحب بات کی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. ہمیں اب ایسے اداروں کی ضرورت ہے جن اداروں کے اندر ہم معیار کی عصری تعلیم بھی دیں اور ساتھ ساتھ اپنے دینی، مذہبی اور علاقائی ویلیوز کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور ساتھ ہی انٹیگریشن بھی ہو. نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا چاہیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ایسا کوئی نظام ہانگ کانگ ابھی تک اس میں ہم لیکنگ کر رہے ہیں. ہانگ کانگ میں کوئی ایک اسلامی اسکول ہے، وہ ہمارے چائنیز مسلمانوں کا ہے، اگرچہ اس کے اندر مسلمان، غیر مسلمان، اور چند سال پہلے تک تو اس میں اکثریت ہی غیر مسلم اسٹوڈنٹس کی تھی. لیکن بھلا ہو ہانگ کانگ کی گورنمنٹ کا، انہوں نے کچھ شرطیں ایسی لگائیں، اور یہ سبسیڈائز اسکول ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ ان بچوں کی فیس اور استادوں کی تنخواہیں دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تعداد ہے، جو اس تعداد سے کم بچے رکھے گا ہم وہ اسکول لے لیں گے اس ادارے سے. اب اس سے انہوں نے پھر دروازے کھولے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ چائنیز مسلمان بھائیوں نے کہ آ جاؤ اب تم بھی داخلہ لے لو، ورنہ تو پہلے داخلہ بھی ملنا مشکل ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ کسی حد تک وہاں ایک اسلامی تعلیم کا بھی سلسلہ شروع ہوا، عربی بھی شروع ہوئی، اور ایک سلسلہ ہے، اگرچہ اس کو بھی اپنا معیار باقی اسکولوں کے برابر کرنے کی آج بھی ضرورت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسکول ہانگ کانگ کی جو پوری مسلم کمیونٹی ہے اس کو کافی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. ہمیں اور اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ہمیں بچیوں کے لیے کئی اسکولوں کی ضرورت ہے.
ہانگ کانگ سائڈ میں، کولون سائڈ میں، نیو ٹریٹی سائڈ میں ہمیں جو بچیوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں ایک خاص عمر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص عمر کے بعد بھیجنا پسند نہیں کرتے، اور اس میں آپ نے جیسے اشارہ کیا مسائل بھی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بچیاں تعلیم سے محروم نہ ہو جائیں، ایسا اگر ہم انہیں ماحول دے دیں، جب کرسچن اپنا گرلز اسکول بنا سکتے ہیں اور ہیں ان کے پاس یہاں پہ، اور ہمیں انٹرٹین وہ نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کی بچیاں، ان کا اپنا ایک معیار ہے، اس معیار پہ کوئی اترے گا تو وہ داخلہ لے سکے گا، وہ بنا سکتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. وسائل کی یقیناً کمی ہے، لیکن ایک سوچ ہے ہماری، اللہ مدد کرے تو کوئی اسکول ہم اسٹیبلش کریں اس طرح بچیوں کی. چلیں، ابھی تک جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھ پایا ہوں کہ اس وقت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تعلیمی نظام کے حوالے سے ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے اپنی تعلیمی نظام اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا اسلام ان ہانگ کانگ کے بارے میں، کہ آپ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ گائیڈ کیجیے گا کہ ایک تو اپنے مسلمانوں کی آبادی بتائی کہ تقریب، یا پاکستانیوں کی غالباً آپ نے آبادی 2% بتائی ہانگ کانگ میں، مسلمان ٹوٹل اتنے ہانگ کانگ میں؟ آبادی 2% ہوگی پورے ہانگ کانگ میں، اور اس میں مسلمان کتنے؟ میں سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ مسلمان لڑکیوں کی ہے جو انڈونیشیا سے یہاں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، جن کو ڈومیسٹک ہیلپرز بھی کہتے ہیں، خادمائیں بھی آپ ان کو نام دے دیں. وہ ان میں اکثریت ظاہر مسلمانوں کی ہے، وہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے ان کی، اور کل پاپولیشن ہانگ کانگ کی 7.5 ملین ہے، یعنی 75 لاکھ افراد کی تعداد ہے یہاں پہ ٹوٹل. ان میں 1 لاکھ تو وہ ہو گئے، باقی تقریباً اسٹیمیٹ ہے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی باقی مسلمانوں کی تعداد ہے. ان میں اکثریت پاکستانیوں کی ہم محسوس کرتے ہیں، اگرچہ ہانگ کانگ کا جو اسٹیٹسٹک سسٹم ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتا، لیکن ایتھنک بیک گراؤنڈ کے حساب سے وہ اسٹیٹسٹک دیتا ہے. اس میں چونکہ خود پاکستان کے اندر 99% مسلمان ہیں، تو جب پاکستانیوں کا جب ذکر آئے گا تو ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ کتنے پاکستانی مسلمان ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس جو نظام ہے وہ ہے مسجدوں کو چیک کرنے کا، کہ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو نمازی کس بیک گراؤنڈ کے ملیں گے، وہ پاکستانی ملیں گے. تو پاکستانیوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق جو کونسلیٹ سے بھی، چونکہ پاکستانیوں کا ایک کونسلیٹ سے ربط رہنا ضروری ہے، اور مساجد اور جو اسٹیٹسٹک ہے اس کے حساب سے اسٹیمیٹ ہے 35 سے 40 ہزار مسلمان پاکستان بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ رہتے ہیں. اور یہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں ہانگ کانگ میں کتنی ہیں؟ مسجدیں میں نے عرض کیا کہ 5 تھیں جو قدیمی مساجد تھیں، جو پرماننٹ زمین پر ہیں، بشمول کولون مسجد، اور سب سے پرانی تاریخی مسجد ہے سینٹرل میں شیلی اسٹریٹ کے اوپر، وہ ہے جامع مسجد. اور جو 1849 میں وہ زمین کا ٹکڑا ملکہ وکٹوریہ نے 999 سال کے لیے مسلمانوں کو دیا تھا، وہاں پر جو مسجد ہے آج اس کی عمارت کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یعنی 1915 میں اس کی رینوویشن ہوئی تھی، وہ بنی تھی عمارت 1890 کی دہائی میں، تو وہ قدیم مسجد ہے. یہ مسجد 1896 میں بنی، پھر 1960s میں چھائیوان میں مسجد بنی، 1936 میں یعنی 1936 میں سٹینلے کے اندر مسجد بنی. وہ اگرچہ مسجد جیل کے اندر کام کرنے والے مسلمان ملازمین کے لیے تھی، آج بھی وہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، ہر آدمی کو ایکسیس نہیں ہوتی، اگرچہ اجازت سے مل جاتی ہے اگر کوئی شخص جائے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ ہیں 5 مسجدیں، اور ایک مسجد وانچائی میں. یہ 5 مسجدیں. ابھی 6ٹھی مسجد کی جو ٹیمپریری طور پر جگہ دی ہے گورنمنٹ آف ہانگ کانگ نے، وہ ہے یماتی میں مسجد ابراہیم. وہ ایک ٹیمپریری شیلٹر کی صورت میں ایک بنی ہوئی ہے، وہ ایک اضافہ ہوا ہے. مستقبل میں ہم 3 مزید مساجد کی ہم توقع کر رہے ہیں. ایک ہے امسوہ کی مسجد، وہ ایک فرد کی ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں بن رہی ہے. ابھی امام کعبہ بھی وہاں پہ آئے تھے، شیخ ماہر المویقلی پچھلے ہفتے وہاں بھی گئے. اور ایک سعودی گورنمنٹ ایک مسجد بنانے
کے لیے اس کی منظوری ہو چکی ہے، اگرچہ وہ کام شروع نہیں ہوا. وہ ملک عبداللہ شاہ عبداللہ جو تھے ان کے زمانے میں وہ مسجد کی اپروول ہوئی تھی. قطر گورنمنٹ نے وہ جگہ دی تھی، اگرچہ ابھی تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. ایک وہ مسجد، اور ایک تنگ چنگ کے علاقے میں ایک تجویز ہے اور ساتھی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ بھی بن جائے گی. تو مستقبل کی یہ 3 مسجدیں. اس کے علاوہ 2 درجن کے قریب مدرسے ہیں، جس میں ہمارے دیوبند مکتب فکر کے بھی ہیں، بریلوی مکتب فکر کے بھی ہیں، اور 1-2 شیعہ بھی ہیں اس مکتب فکر سے. تو یہ ہیں زیادہ تر. اس میں منہاج القرآن، دعوت اسلامی اور باقی لوگ بھی ہیں. یہاں پر قادیانیوں کی بھی کوئی سرگرمیاں ہیں؟ قادیانیوں کی موجودگی تو ہے. سرگرمیوں سے کسی حد تک انہوں نے ابتدا کی ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی امام کو رکھنا ہو نا، تو امیگریشن والے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ، یا کوئی بھی شخص آپ باہر سے بلوانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ لوکل ڈھونڈو، لوکل اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ باہر سے کسی کو بلوا سکتے ہو. تو وہ اپنی مذہب کی ترویج یا اس کے رہنمائی کے لیے جس کو بلوانا چاہ رہے تھے، تو اس کی انہوں نے یہاں لوکل اخبار میں ایڈ کی کہ اگر کوئی اس کیٹیگری کا اور اس تعلیم کا آدمی ہو تو وہ رابطہ کرے. تو اس سے ہمیں لگا کہ یہاں پہ وہ موجود ہیں جماعت احمدیہ والے. تو انہوں نے اپنی کاوشیں شروع کی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا. باقی یہ ہے کہ اسائلم سیکر کی حیثیت سے یہاں پہ وہ سٹیپ ان ہوتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ گورنمنٹ کو جیسے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ان کے لیے سازگار نہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ پھر سیاسی پناہ لیتے ہیں اور پھر اپنے. مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ باقی پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دوسری دنیا جتنی بھی ہے، وہاں کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں اینٹی اسلام گورنمنٹس ہیں. واٹ اباؤٹ ہانگ کانگ گورنمنٹ؟ ان کا اسلام کے بارے میں، اور جو مسلمان کمیونٹی یہاں پر ہے، اور مساجد جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ 5-6 آفیشیل مساجد ہیں، اس کے علاوہ مدرسے ہیں، اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف ہانگ کانگ کا کیا رسپانس ہے؟ کہ کیا وہ مسلمانوں کو اتنی چھوٹ دیتی ہے اور مسلمان یہاں پہ اس حد تک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہانگ کانگ کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے مسلمانوں کے حوالے سے. خود ہماری ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں چیف ایگزیکٹو سے، اور چیف ایگزیکٹو نے کولون مسجد کا وزٹ بھی کیا ہے. اور فریڈم ہے، آزادی ہے، مکمل طور پر مذہبی آزادی ہے، سیکولر گورنمنٹ ہے. اس طرح کے ملکوں میں ہمارے اکابر کا اور ہمارا موقف یہی ہے کہ سیکولر سسٹم از دا بیسٹ سسٹم فار دا مینارٹیز. جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے بہترین نظام سیکولر سسٹم ہوتا ہے. چونکہ ہم مینارٹی میں نا، تو ہمیں آزادی سے اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے کے لیے یہی سوٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہاں چونکہ سیکولر سسٹم ہے تو آزادی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اگرچہ گورنمنٹ کا کوئی مالی تعاون حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ وہ زمینیں انہوں نے لیز پر بہت کم قیمت میں دی ہوئی ہیں، اور اماموں کے حوالے سے وہ کبھی انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی کہ کس کو آپ بلا رہے ہیں. اگرچہ ہم ود ان مسلم کمیونٹی ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کس شخص کو بلا رہے ہیں، کہیں وہ ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے مستقبل میں نقصان دہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ان کے عہدیدار تعاون کرتے ہیں. سو فار ابھی تک کوئی ایسی مشکل گورنمنٹ کی طرف سے مسلمانوں نے محسوس نہیں کی، کوئی فرق بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے ہانگ کانگ بہترین جگہ ہے ایک مسلمانوں کو پنپنے، رہنے اور اپنی ویلیوز کو محفوظ کرنے. جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر ایک بڑا مسئلہ حلال فوڈ کا رہتا ہے. تو ہانگ کانگ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ حلال فوڈ ریسٹورنٹس یا حلال فوڈ کی اویلیبلٹی، اس کی کیا پوزیشن ہے، اور جو بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں
باقی دنیا میں مشہور فوڈ چینز ہیں، کیا وہ یہاں پہ حلال فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیونکہ بہت سارے یہ چیز میرے اپنے مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سارے مسلمان جب ایسے ممالک میں آتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ حلال فوڈ ہوگا اور بغیر کسی سے پوچھے وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ویل نون قسم کی فرینچائزیز، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، تو آپ اس میں آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک غیر مسلم ملک ہے، اور ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے کھانے پینے میں احتیاط کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. مسلمان ملک میں ایک اعتماد ہوتا ہے کہ چونکہ ہر ایک مسلمان ہے یا اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ حلال پرووائڈ ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان. یہاں مسلمان جو آئے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے. مسجد کے قرب و جوار میں ریسٹورنٹ عموماً موجود ہیں. ہمارے یہاں اس مسجد کے قرب و جوار میں ٹرکش ریسٹورنٹ بھی ہوں گے، انڈین بھی، پاکستانی بھی، عرب بھی ریسٹورنٹ موجود ہیں جو حلال پرووائڈ کرتے ہیں. حلال کے سلسلے میں بھی دو طرح کی یہاں زیادہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے گوشت کا ہوتا ہے، تو گوشت یہاں زیادہ تر امپورٹ ہو کے آتا ہے اور کچھ لوکل بھی ہوتا ہے. تو لوکل جو گوشت ہے وہ ہمارے ہاں مسلمان ہیں، پاکستانی مسلمان ہیں، قصائی ہیں جو جاتے ہیں ذبح کر کے یہاں گوشت بیچتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں دنیا میں شاید سب سے مہنگا گوشت ہانگ کانگ کے اندر ہی ہوتا ہوگا، تازہ گوشت، فریش گوشت، لیکن یہاں اویلیبل ہے. دوسرا، کچھ ریسٹورنٹ ہیں انہوں نے حلال سرٹیفکیٹ بھی لیا ہوا ہے، اور ابھی اویئرنیس کچھ بڑی ہے. یہاں صرف ایک ادارہ ہے، بورڈ آف ٹرسٹی، جس کے اندر ہم کام کرتے ہیں، وہ حلال سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. ہم لوگ امام جاتے ہیں وہاں چیک کرتے ہیں اور پھر حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو حلال سرٹیفائیڈ ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ، ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے، اور اس میں کچھ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے اوپر 2 ہوٹل ہیں جو حلال سرٹیفائیڈ ہیں، اور ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ بیسیکلی پورے ریسٹورنٹ کا نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے حلال کچن کا. اور کچھ ریسٹورنٹوں کو، کچھ ہوٹلوں کو ہم نے پورا ریسٹورنٹ کو بھی حلال سرٹیفکیٹ نہیں دیا، حلال اویلیبلٹی کا ہم نے سرٹیفکیٹ دیا. یعنی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس کسٹمر زیادہ تر غیر مسلم ہیں، تو ان کو پورا ریسٹورنٹ حلال کرنے کی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال کھانے والا کوئی ان کا کسٹمر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے حلال فوڈ اویلیبل ہو، تو پھر ہم وہاں جا کے ان کو ٹیچ کرتے ہیں کہ حلال کیا چیز ہوتی ہے اور کہاں سے حلال تم لے سکتے ہو. پھر وہ ہمیں وزٹ کرواتے ہیں اپنی جگہ کا، اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ برتن الگ ہونے چاہیے، پکانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے، اور یہ گوشت جو تم امپورٹ کر رہے ہو یہ حلال ہو سکتا ہے چونکہ فلاں اس ملک کے دینی ادارے نے حلال سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے حلال اویلیبل اور حلال کچن کا اور حلال ریسٹورنٹ، یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. تو ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوتا ہے، اور سرٹیفکیٹ 1 سال کے لیے ہم ایشو کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل چین کی، اس میں اب تلک ایئرپورٹ کے اوپر ایک تھا پپایا نام کا جو امریکن برانڈ ہے، وہ حلال سرٹیفائیڈ تھا. اب سنا ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر ایک اندر کا حصہ، باہر کے حصے میں وہ کلوز ہو چکا تھا، وہ بند ہو چکا ان کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کے پاس حلال تھا. باقی میکڈونلڈ ہے، KFC ہے یا پیزا ہٹ ہے، یہ انٹرنیشنل چین ہے. ان میں سے کسی نے ابھی تک حلال سرٹیفکیٹ نہیں لیا، اور ان کے پاس جو سوائے مچھلی کے باقی جو گوشت ہیں وہ ان کا کوئی شورٹی نہیں ہے، بلکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کریں. البتہ ہم نے ایک وقت میں کوشش کی تھی ان سے، ایک وقت میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، پچھلے دنوں بھی بات کی، اور یہاں تک کہ ہم نے امریکن کونسل جنرل سے بھی کہا کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے کم از کم کچھ جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کے جو مسجدوں کے قریب ہیں وہ حلال سرٹیفائیڈ ہو جائیں. تو ابھی تک انہوں نے جو جواب ہمیں دیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے
وہ مسلم نہیں ہیں، مسلمان یہاں پہ تھوڑے ہیں، تو اس لیے ہم ابھی فی الحال وہ حلال کی فیسلٹی یا حلال فوڈ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے میں تو اپنے تمام دوستوں سے، مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ان سے ہاں مچھلی کی حد تک ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں، اگر وہ سیم آئل کے اندر کک نہیں ہوئے جس کے اندر حرام چیز وہ تلتے ہیں، سپریٹ ہوتا ہے ویجیٹیبل آئل، تو وہ مچھلی لے سکتے ہیں. باقی چیزیں ایک عام آدمی کیسے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرے گا کہ یہ مچھلی اس کے اندر تلی گئی ہے یا نہیں تلی گئی ہے؟ وہ کاؤنٹر پہ بتا دیتے ہیں. اچھا، تو کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی بات ہاں اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور عموماً یہ جو انٹرنیشنل چین ہوتی ہیں یہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں. جو ہم نے محسوس کیا چھوٹے موٹے ہیں وہ تو خیر پکڑے جا سکتے ہیں یا غلط بیانی کر سکتے ہیں. یہ جو بڑی چین ہے اور ان کے اندر کام کرنے والے لوگ مالک نہیں ہوتے، ملازم ہوتے ہیں، تو ملازم مالک کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں. اب آتے ہیں حضرت کولون مسجد کی طرف، تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر بتائیے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے حوالے سے کہ یہاں پہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ہے اس کی طرف آتے ہیں. کولون جامع مسجد ایک تاریخی مسجد ہے. برٹش گورنمنٹ میں ہمارے مسلمانوں نے کام کیا ہے، اور وہ مسلمانوں کا تعلق تھا انڈیا سے. اس دور کے اندر پاکستان کا ظاہر وجود نہیں تھا. کچھ پاکستان، زیادہ تر پاکستان کے جو آج کے پاکستان ہے اس علاقے کے لوگ تھے، اور کچھ ہندوستان کے. تو یہاں پر وہ سروس کرتے تھے، برٹش آرمی کے اندر تھے مسلمان. سکھ بھی کرتے تھے اور نیپالی ہندو بھی سروس کرتے تھے. تو ان مسلمانوں نے اس دور کے اندر یعنی 19ویں صدی میں، جب یہاں پہ یہ جو پیچھے مسجد کے پیچھے یہ پارک ہے، یہ دراصل کینٹونمنٹ تھا، یہ چھاونی تھی، یہاں پہ بیرکس ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ وہ رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے سینئر سے یہ درخواست کی کہ ہمیں یہاں نماز کے لیے ایک جگہ دو. تو انہوں نے یہ ایک ٹکڑا دے دیا کہ تم یہاں پہ مسجد بنا کے اپنی نماز پڑھتے رہو. تو یعنی 1890 کی دہائی میں ان مسلمانوں نے یہاں پہ ایک مسجد بنائی، اور ہندوستان سے مٹیریل آیا، مستری آئے، اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. اس دور کے اندر حوض بنایا اور مسجد کے قریب کمرے رکھے جن کا نام مسافر خانہ تھا. جو حج پہ جاتے یا کوئی مسافر مسلمان آ جاتا تو وہ ٹھہرتا. اور مسجد کا ایک حال سامنے، ایک وہ ایک تصویر ہے میرے پاس، انشاءاللہ وہ آپ کو دے دوں گا. سامنے ایک حوض اور ارد گرد میں کمرے، یہ ہوتی تھی اس دور کی مسجد. تو 1896 میں یہ تعمیر ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو یہاں اس مسجد کی خدمت کے لیے لوگ آئے، ان کا بھی ایک دارالعلوم دیوبند سے ایک تعلق تھا اس دور کے اندر بھی. بابا گلاب شاہ یہاں پہ رہے ہیں، مولوی غلام رسول یہاں پہ رہے ہیں، وہ تھے فاضل دارالعلوم دیوبند کے. تو وہ یہاں پہ خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں. پھر اس مسجد کی جو مینجمنٹ یا اس کی خدمت کرنے والے جہاں اپنے پاکستانی تھے، وہاں ساؤتھ انڈیا کے لوگ بھی. ساؤتھ انڈیا کے لوگ نارتھ انڈیا کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. نارتھ انڈیا اور پاکستان کا کلچر ایک ہے، چونکہ پاکستان بھی نارتھ میں آ جاتا ہے انڈیا کے. تو ساؤتھ انڈیا کے لوگ اردو نہیں بولتے، وہ زیادہ تر انگریزی بولتے ہیں. تو دونوں کے اشتراک سے یہ جگہ آباد رہی اور آباد ہے. اگرچہ اب ساؤتھ انڈیا کے لوگ کم ہو کے 1000 1200 1500 رہ گئے ہیں، تو اکثریت اب پاکستانی مسلمانوں کی ہے. لیکن سینئر امام ہمیشہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کا یہاں پہ رہا ہے. تو 1980 کی دہائی میں وہ مسجد ظاہر 1896 کی بنی ہوئی، 1980 تقریباً 90 سال کی ہو چکی، پرانی ہو چکی تھی، دراڑیں آ چکی تھیں، اور کچھ ڈیمیج وہ ہوئی تھی جب مسجد کے نیچے جب MTR بنی، میٹرو بنی، ٹرین اسٹیشن بنا، تو اس وقت کچھ وہ ڈیمیج ہوئی. تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس مسجد کو خطرناک قرار دیا کہ اس کے اندر آپ لوگ نہ جائیں، کسی وقت گر بھی سکتی ہے. تو اس دور کے ٹرسٹیز نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک بڑی مسجد بنائی جائے،
اسی جگہ پر اور جو ہے خوبصورت کر کے بنائی جائے. چنانچہ اس طور کے ایک کفایت اللہ رحمانی ہوا کرتے تھے, اب فوت ہو گئے ہیں انہوں نے, اور کچھ ایک عبد القادر غالباً تھے, انہوں نے مل کے کمیٹی بنائی اور اس مسجد کو اثر نو تعمیر کرایا. یہ کس سن کی بات؟ یہ 1980 کی دہائی کی بات ہے. تو 1984 میں یہ مسجد جو اس وقت جس شیپ کے اندر ہے یہ مکمل ہوئی 1984 کے اندر. تو 1984 پھر 1986 میں یا 85 میں نہیں سوری 1988 میں پھر قاری طیب صاحب یہاں پہ آتے ہیں جو 1999 تک یہاں پہ بطور امام خطیب کے وہ رہتے ہیں. ایک اچھے خطیب تھے, ابھی بھی وہ یہاں پہ ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں. ختم نبوت موومنٹ کے حوالے سے ان کے اپنے مدرسے ہیں اور اس نام سے ان کی پہچان ہے, تو وہ یہاں پہ رہے. تو یہ ہے اس مسجد کا مختصر تعارف. تو 1970 کی دہائی میں یہ مسجد چلی گئی فوج کے ہاتھوں سے نکل کے, جب یہاں سے کنٹونمنٹ ختم ہوا بورڈ آف ٹرسٹی کے ہاتھ میں آ گئی, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اس وقت اس مسجد کا ایریا کتنا ہے اور کتنی کیپیسٹی میں مسلمان یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تقریباً 2000 اسکوائر میٹر ہے یہ قرون مسجد, اور 4000 کے قریب لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہاں پہ سما سکتے ہیں. کتنے فلور ہیں اس مسجد میں؟ اس مسجد کے 3 فلور ہیں اور ایک میزننگ فلور ہے, یعنی جس میں یہ ہمارے مدرسے ہیں بچوں کا اور لیڈیز ہال ہے. اس کے یہ علاوہ ہے ایک گراؤنڈ فلور اور ایک مین مسجد کا فلور اور ایک اوپر, تو 3 فلور اور ایک میزننگ فلور. اب یوں سمجھ لیں 3.5 فلور ہو گئے. تو جمعے کے جو یہاں پہ سیمینارز ہوتے ہیں, جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے, اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یہاں پہ ساری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے. 3500 کا اسٹیمیٹ ہے ہر جمعہ. 3500 سے 4000 کے درمیان لوگ آتے ہیں یہاں پہ, اور سیڑھیوں تک لوگ ہوتے ہیں. عام دنوں میں کتنے نمازی ہوتے ہیں یہاں پہ؟ دنوں میں 1000 سے 1200 تک لوگ ہوتے ہیں. بالخصوص ظہر مغرب کی نماز میں آپ دیکھیں تو 700 800 900 1000 1200 تک, اور رمضان مبارک میں 1500 سے 2000 کے درمیان لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ایک بورڈ آف ٹرسٹی کا بھی ذکر کیا, یہ بورڈ آف ٹرسٹی کیا ہے اور وہ ان کا کام کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ بورڈ آف ٹرسٹی دراصل ایک ادارہ جو بہت پرانا بنا ہوا ہے, شاید برٹش گورنمنٹ نے یہ اشاروں پر یہ بنا تھا. اس کے اندر 7 ممبر ہیں, اور 7 ممبروں میں 2 پاکستان بیک گراؤنڈ کے, 2 یہاں لوکل مسلمان جس میں چائنیز بھی شامل ہیں اس بیک گراؤنڈ کے, اور 2 بوہری ہیں اور 1 انڈین. تو یہ ساری مسجدوں کو اور 2 قبرستان جو ہیں ان کی ذمہ داری دیکھ بھال کرتے ہیں, یعنی مینیج کرتے ہیں, وہ مینیجر ہیں. تو وہ فائنینشلی حوالے سے بھی وہی سارے سیٹ اپ کو رن کرتے ہیں. جی, ان کے پاس تو آپ نے بھی ضمن ذکر کیا قبرستان کا, وہ میرا اگلا سوال یہی تھا قبرستان کے حوالے سے کہ یہاں مسلمانوں کا اپنا الگ ایک قبرستان موجود ہے؟ نہیں, اصل میں یہاں پہ قبرستان تھے مسلمانوں کے 3 تاریخی اعتبار سے. جو دیکھیں مسلمانوں نے ہانگ کانگ میں کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کافی لوگوں نے شہادتیں بھی پائی ہیں, اور بلکہ جو فرسٹ کمیونٹی ہے جو اسٹیبلش ہوئی وہ ہمارے پرانے پولیس والے, آپ ان کو کہیں فوج والے کہیں, وہ لوگ تھے جو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے اور اسٹیبلش ہوئے تھے. فرلنگ میں ان کی جگہ تھی تو وہ وہاں پہ کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہاں پر وہ کیا, وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئے, اور پھر یہ سلسلے اس کے ساتھ باقی لوگ پھر آتے گئے اور وہ جوائن کرتے گئے. اب تو خیر اچھی خاصی تعداد ہو چکی ہے. تو ایک قبرستان تھا یہاں, کون سا ایریا, پاکستان کلب سے پیچھے کا جو ایریا ہے کولون سائڈ میں ایک قبرستان تھا. تو وہ پھر کسی پروجیکٹ میں آ گیا, تو وہ قبریں انہوں نے اٹھا کے شفٹ کی چھائیوان میں. تو اس وقت ہمارے پاس 2 قبرستان ہیں, ایک ہیپی ویلی میں اور ایک چھائیوان میں. یہ دونوں ہانگ کانگ آئرلینڈ میں ہیں. تو ہیپی ویلی والا بھی قبرستان کا کچھ حصہ اس میں آ گیا تھا روڈ میں, تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ نے چھائیوان میں بھی جگہ دی, اور پھر وہاں پہ مسجد تھی
اس کی جگہ پہ دوسری مسجد کی جگہ دی وانچائی میں. تو اس وقت 2 قبرستان ہیں مسلمانوں کے اپنے. سب آپ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ واٹ آر یور رسپانسبلٹیز ان کولون ماسک ان ہانگ کانگ؟ اچھا، میری جو ذمہ داری ہے، ایک تو نمازوں جمعہ کے علاوہ جتنے یہاں پہ اپنی مسجدیں ہیں، ساری مسجدیں ایک آرگنائزیشن کے ماتحت ہیں، ان کے اندر جو دینی ذمہ داریاں ہیں. اس آرگنائزیشن کا نام کیا ہے؟ یہ بورڈ آف ٹرسٹی، یعنی ساری مسجدیں بورڈ آف ٹرسٹی کے اندر ہیں. اس بورڈ آف ٹرسٹی میں جو ہمارا دینی ذمہ داریاں ہیں یا مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، ان سب کی نگرانی یہ میری ذمہ داری ہے. اس طرح جتنے اساتذہ ہیں، امام ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن وہ بھی میری ذمہ داری میں ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں گروپس آتے ہیں مسجدوں کو وزٹ کرنے کے لیے، ان کو اسلام کے متعلق بتانا یہ بھی شروع کیا. ابھی تو میرے خیر اسسٹنٹ ہو گئے صداقت خان، مفتی شعیب اور مولانا صداقت خان اور مفتی زمان. تو پہلے یہ سارا ذمہ داری میں خود ادا کیا کرتا تھا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہے کہیں پہ تو وہاں وہ بھی مجھے جانا ہوتا ہے. انٹرفیتھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے ذمہ داری ہے، اب ہر ایک ٹیم بن گئی ہے، لیکن سپرویژن میں کرتا ہوں مختلف اداروں کو جو ہم حلال سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور جیلوں کے ساتھ تعلق اور جیلوں کے اندر ساتھیوں کو بھیجنا جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کی دینی رہنمائی کے لیے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. میں خود بھی جاتا ہوں، باقی ہمارے ساتھی بھی یہ لوگ جاتے ہیں، اس میں مرد بھی عورتیں بھی. تو بیسیکلی تعلیمی ذمہ داریاں بھی اور انتظامی بھی اور تبلیغی ذمہ داریاں، یہ 3 نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں جو مجھے نبھانا ہوتی ہیں. کولون مسجد کا جس طرح آپ نے بھی ضمناً ذکر کیا شاید کہ یہاں پہ اس مسجد میں کوئی مدرسہ بھی غالباً ہے، اس مدرسے کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں کتنے بچے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ کولون مسجد کے اندر تقریباً 10 استاد ہیں. اس میں 2 لیڈیز ہیں، 8 مرد ہیں. اس میں حفظ کا ہے، ناظرہ کا ہے اور دینی تعلیم کا ہے اور ترجمہ قرآن کا ہے. ہمارے یہاں گرل سیکشن میں تو پورے قرآن مجید کے ترجمہ کئی بیچ نکل چکے ہیں جو مکمل ترجمہ ہے. اس کے علاوہ تعلیم الاسلام کی تعلیم ہے. ابھی ہمارا جو سوچ ہے کہ وہ دینی تعلیم کا بھی سلسلہ شروع کریں. یہاں پہ تعلیم سے مراد درس نظامی کے حوالے سے شارٹ کورس بنا کے وہ شروع کریں. ابھی تک شروع ہوا نہیں، چونکہ یہاں کا اپنا ایک ماحول ہے. بچے جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو جاب لے لیتے ہیں اور جاب کرنا ایک ضرورت بھی بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی خاصی مشکل ہے تو تگ و دو کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ایک کوشش ہے بچوں کے لیے بھی ایک دینی تعلیم کا اور کورس کا بھی ابتدا کر دیا جائے. ایک سوال ہے وہ یہ کہ آپ کو گزشتہ 15 سال سے یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ نے سب سے بڑا یہاں مسلمانوں کا ایک مسئلہ تعلیمی نظام کا، عصری تعلیمی نظام کا ذکر کیا. تو کیا وجہ ہے کہ کولون مسجد جو ایک بالکل سینٹر میں ہے، ایک ہارٹ ہے اور ایک مسلمانوں کا ایک اسلامک سینٹر ہے، اس کے تحت 15 سال کے اندر آپ کوئی ایسا عصری تعلیمی ادارہ نہیں بنا سکے؟ بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس میں اپنی بے بسی کا بھی اظہار کروں تو شاید برا نہ ہوگا. کچھ ادارے کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، چونکہ ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے میں جو افراد ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ اور مختلف سوچ کے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ادارہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ مساجد کی خدمت اور قبرستان کی دیکھ بھال ہے. یہ ٹرسٹ ہے، ہم اپنے آپ کو یہاں تک محدود رکھیں گے. ایک کنڈر گارڈن بنایا ہے وانچی مسجد کے اندر، وہ بھی خسارے میں چل رہا ہے. تو اسی لیے جب وہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو آگے پھر ان کی سوچ نہیں گئی. اور چونکہ مختلف بیک گراؤنڈ، کوئی چائنیز بیک گراؤنڈ، کوئی پاکستانی بیک گراؤنڈ کا، ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. تو جب تک وہ 7 آدمی کسی چیز پہ اتفاق نہیں کر لیتے تو آگے وہ بات. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کرنا چاہیے؟ کولون کی ذمہ داری تھی اور ہے، کرنا چاہیں کر بھی سکتے تھے.
تھوڑا ہمت کرتے، میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. ہم لوگ، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری اپنی لمیٹیشن ہیں، ان ذاتی حوالے سے ہم لوگ آگے بڑھیں تو ادارے کو شاید یہ نامناسب لگے، تو اس لیے وہ ایک مسائل. ایک آخری سوال کولون مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر کن عالم اسلام کی مشہور شخصیات کو آپ نے بلایا، کن کا یہاں آنا ہوا، ان کا کچھ مختصر ذکر، کیونکہ بڑی لمبی لسٹ مجھے معلوم ہے ہوگی، لیکن ایک مختصر. یہ ہے کہ الحمدللہ میرے یہاں آنے کے بعد ہم نے جو میزبانی کی ہے عالم اسلام کے شیخ صالح بن حمید سینئر امام ہیں، شیخ صالح بن طالب جو ابھی دارالعلوم دیوبند بھی گئے ہوئے تھے، ہندوستان بھی گئے ہوئے تھے، امام کعبہ ہیں، شیخ صالح بن حمید بھی امام کعبہ ہیں، اور جب آئے تھے وہ چیف جسٹس آف سعودی عربیہ تھے. یہاں پر شیخ صلی البدیر مسجد نبوی کے امام ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں میزبانی کا شرف بخشا. مسجد اقصیٰ کے امام وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو ہندوستان کے مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا سالم قاسمی صاحب، ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی. پاکستان سے مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، اور باقی خطبہ حضرات وہ بھی یہاں پہ سارے زیادہ تر. مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. استجامہ اشرفیہ کے مولانا عبدالرحیم صاحب وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ باقی ڈاکٹر محمود غازی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے مولانا ابراہیم دیسائی ہیں، ان کو بھی بلایا. مولانا سید سلمان ندوی وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ کے ہیں ایک ندوی صاحب، ایک ہندوستان کے، دونوں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی. ایک سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. یہ آپ کی ساری گفتگو میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں انشاءاللہ پہنچے گی. میسج ٹی وی نے آج کے دور کے اندر میڈیا کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا ایک کام شروع کیا ہے. آپ بتائیے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی مہمان آتے آتے، اس کی ضرورت تھی اور ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی، اور آپ کی وساطت سے آپ کی ٹیم اور آپ کے سینئرز کو اور آپ کے احباب کو، کہ آپ نے ایک بہت اچھا قدم کیا، بہت اچھا قدم اٹھایا، اور ایک مثبت نقطہ نظر اور فکر کو اس کے ذریعے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. جو پروپیگنڈا جنرلی بالعموم مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص ایک مکتب فکر کے خلاف چل رہا ہے، اس کو اس ذریعے سے صاف کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں امریکہ بھی مجھے جانا ہوا ہے، یو کے بھی، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں قریب مساجد نہیں ہوتی، لیکن یہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو وہاں گھر بیٹھے ان کو حق کا پیغام پہنچا سکتا ہے. تو ایک آج کے دور کا ایک دعویٰ کا ٹیکنیک ہے، اور اس کو آپ نے اختیار کیا. میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اور کچھ نہیں، دعائیں بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، اور تھپکی بھی دے سکتا ہوں کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو سننے والے ہیں اور اس سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں. جو اچھے اسکالر ہیں ان کی تقاریر اور ان کو گفتگو، اور جو تجربہ کار حضرات ہیں ان کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ یہ دینی دنیاوی دونوں فائدہ ہے آپ کی. ایک آخری، مسلمان جو ہانگ کانگ میں ہیں، جو یہاں موجود ہیں، جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ کو خاص پیغام اگر دینا چاہیں میسج ٹی وی کے ساتھ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں اپنے کلچر کی، اپنے ملک کی، وہ ضرور لے کے آئیں، اور جو کمزوریاں ہیں ان کو وہاں چھوڑ کے آئیں. یہاں پر وہ مسائل ہم نہ اس معاشرے کو دیں جن مسائل سے دنیا متنفر ہے یا وحشت زدہ ہے. ہم خدا را ان چیزوں کو یہاں پہ نہ اچھالیں. باہمی ہمارے اختلافات ہیں تو برداشت ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. عدم منافرت یہ بہترین ایک ہتھیار ہے. اور انٹیگریشن،
اور کہ یہ کمیونٹی یہاں کی یہ محسوس کرے ہم کنٹریبیوٹ کرنے آئے ہیں. ہماری سوچ صرف اس معاشرے اس ملک سے فائدہ اٹھانا ہی نہ ہو, کچھ دینا بھی ہو. ظاہر ہے کچھ جب دیں گے اس سوسائٹی کو اور ان کو ریئلائز ہو کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مثلا میں اپنی ماضی کی اپنی کمیونٹی کی بات کروں, یہاں تاریخی پل بنا ہوا ہے, ہینگ پل, MTR بنی ہوئی ہے, ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. ہر ایک کے اندر ہماری کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہے. ایک دور میں تعلیم یافتہ طبقہ پاکستان کا یہاں پہ ہوتا تھا, اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, جو فخر سے یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے تھے کہ اس ٹنل کو ہم نے بنایا. کوئی کہتا ہے جی اس MTR میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے, کوئی کہتا ہے اس ہاسپٹل میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم وہ یقیناً انہوں نے تنخواہیں بھی لی ہوں گی, مراعات بھی لی ہوں گی, لیکن کچھ دے بھی گئے. تو ہم جب یہاں پہ آئیں تو صرف ہماری سوچ فائدہ اٹھانے کی نہ ہو, دغا کی نہ ہو, ہم کچھ کنٹریبیوٹ بھی کریں. دوسرا یہ کہ اپنے مذہب کو ہمارے یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفاد یا اپنے کام کے لیے. دین کو اگر ہم کچھ دے نہیں سکتے, اپنے غلط یا جھوٹے کاموں کے لیے ہم اپنے مذہب کو استعمال نہ کریں. میں اس کی ایک مثال دوں. کوئی دوسرا کسی کا بیٹا بن کے آیا ہوا ہے, یہاں پر یہ کاغذات بکتے ہیں, تو اب اگر امیگریشن انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ بھئی آپ انویسٹیگیٹ کرو, ہم DNA کریں گے واقعی تم اس کی بیٹی ہو کہ نہیں. یہ مذہب کا امام صاحب کا لیٹر پہنچا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے, جی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ تم DNA نہ کرو. اب ہم مذہب کو اپنے غلط کام کے لیے پروٹیکشن, اور وہ بھی ہیں چپ ہو جاتے ہیں جب مذہب کی بات ہے کہ اس کا مذہب ان کو کہتا ہے تو ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. تو ہم نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مادی فائدے کے لیے. خدا را مذہب کو ہم اپنی مادی فوائد کے لیے, اگر ہم اپنے دین کو کچھ دے نہیں سکتے تو اپنے دین سے یہ فائدہ نہ لیں جو غلط ہو. یہ میرا یہاں گاؤں کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. السلام علیکم.